آج کل خدمت کے حوالے سے اگر دیکھیں، خدمت کی طرف دیکھیں، ورشپرز، خادمین، میسج دینے والے اور ڈیکن حضرات اور جتنے بھی مطلب خدمت میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ان کے بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ تعلیم ان کے لیے آج کل تو آپ نے دیکھا کہ سر بہت کم تعلیم والا بھی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے، ورشپرز بھی دیکھے ہیں کہ کم تعلیم والے بھی ہیں، لیکن آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں پلیز گائیڈ کریں کہ یہ تعلیم ان کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر سر اگر جو کم تعلیم والے لوگ ہیں تو وہ کیا اس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ورشپ آپ کو کبھی نہیں روکتی کہ آپ آگے پڑھ نہیں سکتے، خدمت آپ کو کبھی نہیں روکتی کہ آپ ساتھ پڑھ نہیں سکتے۔ ہاں ضروری یہ ہے کہ آپ، میں صرف ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بھائیوں، پولس کہتے ہیں بھائیوں اپنے بلاوے پر غور کرو۔ اگر تو ہم بلاوے کے تحت آتے ہیں خدمت میں، تو خدا حادثاتی طور پر کبھی بھی کسی کو خدمت میں نہیں لے کے آتا کہ خدمت میں لے آئے اور پھر خدا اسے غلط کروائے۔ نو، ایسا نہیں ہے۔ آپ ورشپر ہیں، اچھی بات ہے، آپ اپنی میوزک کی تعلیم جہاں حاصل کر رہے ہیں وہاں آپ اپنی ایجوکیشن پہ بھی فوکس کریں، آپ بڑھیں ساتھ ساتھ۔ میوزک میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ساتھ پڑھ نہیں سکتے ہیں، اور ورشپ کرنے والوں کو کوئی بھی چیز دنیا کی نہیں روک سکتی کہ وہ نہ پڑھے۔ پادری صاحب ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ واٹ ایور آپ کا کردار کیا ہے، آپ کس طور پر خدمت کر رہے ہیں، اچھا ہے کہ آپ سیاست پڑھیں، اور سیاست میں آج بھی اسٹوڈنٹ ہوں، علم الہیات کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی تعلیم و تربیت کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہوں، اور جب آپ کی زندگی میں پڑھنے کا عمل رک جاتا ہے نا، بڑھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ جی سر ایسے ہی ہے۔ جب آپ کی زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بس پڑھ لیا، سمجھ لیں آپ رک گئے، وہاں پہ سٹاپ ہو گئے۔ جی بالکل۔ سیکھنے کا عمل آپ بڑھاپے میں بھی سیکھ سکتے ہیں، بوڑھے ہو کے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک بک پڑھ رہا تھا، اس میں بردر جان ہے امریکن، ایک ان کی میں بک میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب 70+ ایج میں انہیں آ کہتے ہیں کہ مجھے نہ کچھ کتابیں چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو اس ایج میں کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ سے پھر سے پڑھنا شروع کروں۔ تو آپ کسی بھی عمر کے حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات پکی ہے کہ تعلیم کے بغیر آپ کی زندگی میں شعور نہیں آ سکتا، شعور رہے گا، آپ حقائق پر مبنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تعلیم آپ کو روشن کرتی ہے، اور علم آپ کے ضمیر کو روشن کرتا ہے۔ تو ضروری ہے آپ اگر بہترین سماج بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بہترین کرنا پڑے گا، دوسروں کے آپ ذمہ دار نہ بنیں، خود کو بہترین کرنا پڑے گا۔ میں اکثر اوقات مثال دیتا ہوں، سب سے نزدیک ہمارے منہ کے ہمارے اپنی کان ہیں، تو ہم مشورہ دوسروں کو دینے کی بجائے خود کو کیوں نہیں دیتے؟ جب ہم خود کو دیں گے، خود بڑھیں گے، تو آٹومیٹکلی فرق آئے گا، اور ہر ایک انفرادی طور پر اپنی جگہ پر خود کو بلڈ کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سماج ترقی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب آپ صرف مقابلے بازی میں دوڑ لگا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں، اور جب آپ بھیڑ میں گم ہو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شناخت کھو دیں گے۔ جی بالکل۔ اور جب اپنی شناخت کھو دیں گے تو پھر آپ سماج کا وہ مثبت حصہ نہیں بن سکتے جس کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ یار یہ سماج ہے۔ افراد کی وجہ سے سماج ہوتا ہے، سماج کی وجہ سے افراد نہیں ہوتے۔ افراد سماج بناتے ہیں، سماج افراد نہیں بناتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر اچھا سماج بنانا چاہتے ہیں تو آگاہی
تعلیم و آگاہی جو ہے نا، علم و آگاہی جو ہے، آگاہی ہمیں ہونی چاہیے کسی کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے بڑھنا ہے، کیسے ہم معاشرے کے لیے، سماج کے لیے بہترین کارآمد ثابت ہو سکتے. سر آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. ایکچولی گاڈ گفٹ ٹی وی چاہتا ہے کہ ہمارا سماج تعلیم و تربیت کے حوالے سے آگے آئے، ترقی کرے. تو سر اس لیے ہم نے شروع کیا تعلیم و تربیت. تو لیڈرز، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں. تو پاکستان، جبکہ اگر ہم اپنی حکومت کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ تعلیم کے بارے میں زیادہ تر میں نے دیکھا میٹرک تک جو ہے نا وہ فری تعلیم ہوتی ہے سرکاری اسکولوں میں. پرائیویٹ تو خیر وہ فیسیں لیتے ہیں، سب کچھ کاسٹلی ہوتا ہے. تو ہمارے لیڈر صاحبان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ تعلیم و تربیت کے معاملے میں آگے آئے؟ سر پلیز. بالکل درست سوال ہے آپ کا. بطور لیڈر، اچھا پہلا لیڈر گھر میں جو ہے وہ ماں باپ ہیں. پہلے لیڈر ماں باپ ہیں جن کو اپنے بچوں کو خود آگاہی دینے کی ضرورت ہے. اب تعلیم کوئی پڑیا نہیں ہے جس کو بنا کے کسی کو کھلا دیں، اور وہ آگاہی دینا ضروری ہے. آپ معاشرے میں اپنے سماج میں دیکھیں اور پھر پازیٹیو کام کرنا شروع کریں. میں اپنی مثال دیتا ہوں. ہم نے ابھی گڈ گریڈز کے نام سے اکیڈمی شروع کی ہے اپنے ایریا میں، اور ہم نے اس میں کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم بالخصوص ان نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو ریچ کریں جنہوں نے کسی وجہ سے میٹرک نہیں کی ہے. انہوں نے مڈل میں، 9th میں چھوڑ دیا، 7th میں چھوڑ دیا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو لے کے ان پہ محنت کریں اور ان کو کم از کم میٹرک کروائیں. بہت سارے نوجوان جو جاب کر رہے ہیں لیکن اپنی تعلیم انڈر میٹرک ہونے کی وجہ سے وہ سٹل وہیں پہ ہیں، کوئی ترقی نہیں ہے ان کی. تو کوشش کی جا سکتی ہے، وہ اپنے کو بہتر کر سکتے ہیں. اب یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی سیاسی لیڈر آ کے کوئی اپنا فعال کردار ادا کرے تو وہ خود بٹے ہوئے لوگ ہیں، بیچارے پھنسے ہوئے لوگ ہیں. وہ لیڈر جو مختلف پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ نہیں سماج کے لیے کام کر سکتے. یہ یاد رکھیے گا، انہوں نے پارٹی کے لیے کام کرنا ہے. سر ان کو ویسے چاہیے تو تھا اور چاہیے بھی، بھائی چاہیے ہے جی، لیکن اب وہ تو اپنے منشور کے مطابق اسے چلائیں گے نا. آپ جس کے لیے کام کرتے ہیں آپ اسی کی بات کریں گے. لیکن لیڈر کا مطلب یہ ہے اگر وہ آپ کی بلاہٹ ہے، اسپرٹ ہے آپ کی کہ میں نے اپنے سماج کے لیے یہ کرنا ہے، تو پھر وہاں پارٹی کی نہیں، وہ سماج کی بات کرے گا. اور جو سماجی لوگ ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے مختلف سکولز کر رہے ہوں گے، ووکیشنل سکول کر رہے ہوں گے، مختلف طریقوں سے وہ کام کر رہے ہیں. میرے مطابق اس کا بہترین حال یہ ہے، اور میں نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، پڑھی لکھی نوجوان لڑکیاں ہیں، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، اور بھائی آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ اپنے طور پر ایک دیا جلائیں. اپنی گلی میں، اپنے ہمسائے میں دیکھیں کہ کوئی بچہ اگر اس وجہ سے رہ رہا ہے تو 2 گھنٹے گھر میں آپ اسے دے دیں. اگر ایک گلی میں یا ایک محلے میں 100 پڑھا لکھا بندہ ہے اور وہ 1 گھنٹہ کسی ان پڑھ بندے کو پڑھانے میں دیتا ہے، 1 سال بعد، 2 سال بعد انہوں نے اپنے ساتھ 100 لوگ اور کھڑے کر لیے. جی سر، ہو گیا زبردست. اب انہیں کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اسکول جانے کی، انہیں نہ فیسوں کا خطرہ، نہ کوئی ایسا مسئلہ، اور ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری کیا ہے، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہمارے اندر وہ خدا کا خوف نہیں ہے جس سے علم کا شروع ہوتا ہے. ہم اسے اپنی میراث سمجھ کے بیٹھ گئے. اب ہم اپنا کردار سادے لفظوں میں کر سکتے ہیں. بھئی آپ نے اسے کہا، آپ اپنے محلے میں ایک لڑکی کو، اپنے لڑکے کو ہمسائے میں پڑھانا شروع کر دیں. فرق کیا آئے گا؟ آپ اس کی فیسیں نہیں دے سکتے، آپ اس کو اسکول نہیں بھیج سکتے،
آپ اس کو کالج نہیں بھیج سکتے، وہ بھائی آپ اسے سپورٹ تو کر سکتے ہیں نا، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اسے ٹیوشن دیں، پھر اسے کہہ کہ یہ میری طرف سے فری ہے۔ اور یقیناً میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ کی وجہ سے وہ پڑھ جائے گا تو وہ بھی کسی کے لیے سپورٹ کا باعث ہو سکتا ہے۔ زبردست۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نا چاہ رہے ہیں پہلے حالات اچھے ہو جائیں پھر ہم کچھ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ حالت ٹھیک ہو جائے تو حالات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم حالتوں کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ حالتیں ٹھیک ہو جائیں، حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، اس کے تعلق سے آپ آگاہی مہم جاری کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے محلوں میں، اپنی گلیوں میں اس کے تعلق سے بات کریں، نوجوانوں سے ملیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے تعلیمی مسائل جو ہیں اس پہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، جہاں پہ آپ کو مسئلہ ہے ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس سے آٹومیٹیکلی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آ کے ٹھیک کرے گا تو وہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو اپنے حصے کا دیا خود جلانا پڑے گا، آپ کو اپنا کردار خود ادا کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے حصے کا اپنے سماج میں خود ایک مقام بنانا پڑے گا، اور پھر ہی یہ ممکن ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ویسے کر لیں گے تو، یا کوئی آ کے ہمیں کر دے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی آ کے آپ کے بچوں کی فیسیں دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کے لیے، اب تو دیکھیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے فری کر دیا ایجوکیشن، درست ہے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ وہاں پہ ضرورت ہے آگاہی کی، تو بچوں کو نہیں، پہلے تو ماں باپ کو پڑھانے کی ضرورت ہے، یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے بچے کا نہ پڑھنا نہ صرف اس کی ذات کے لیے خطرناک ہے، اس کی خاندانی زندگی کے لیے بھی خطرناک ہوگا، اور نہ صرف خاندانی زندگی کے لیے خطرناک ہوگا، پورے معاشرے کے لیے خطرناک ہوگا۔ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اچھی جاب نہیں ہوگی، اچھی جاب نہیں ہے، اچھی خواہشیں تو ہیں نا، تو پھر ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف ایسے رویے اختیار کرے گا جو سماج کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے گا۔ یہ ڈاکو لٹیرے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ موبائل سنیچر کہاں سے آئے ہیں؟ یہ موٹر سائیکل چور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ گاڑیوں کے چور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ نشئی کہاں سے آ گئے ہیں؟ ہماری پیدا گیری ہے، ہم نے بنایا ہے، یہ ہماری بچے ہیں نا۔ کاش ہم ان پہ فوکسڈ ہوتے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہم ان کو سکول لے کے جاتے، اور پڑھا لکھا معاشرہ، پڑھی لکھی قوم ہے، ایک شخص ایک معاشرہ ہے، کیونکہ وہ ایک شخص ایک خاندان ہے، اور ایک خاندان ایک معاشرہ ہے، اور ایک معاشرہ ایٹ دی اینڈ ایک ملک کو، ایک سوسائٹی کو پیش کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا، آٹومیٹکلی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ بالکل سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا، بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں سکھائی۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ گاڈ گفٹ ٹی وی پہ تشریف لے کر آئے۔ سر خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور ساری آپ کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے معاشرے کے اس بنیادی پہلو کو چھیڑا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اور سب سے میری درخواست ہے، خاص کر ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ جو بھی ہم یہاں پہ پروگرام کریں آپ تک پہنچے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو ناظرین، اسی طرح ہم جاتے ہیں اختتام کی طرف، ہم پروگرام کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے کہ پاسٹر بنیامین رفیق صاحب آج ہمارے پاس آئے، تو میں نے دیکھا یہ ان کا جو چرچ ہے، اپنے چرچ میں انہوں نے یہ شروع کیا تھا بیسک بچوں کو تعلیم دینے کا سسٹم۔ سر پلیز آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، وہ کیسے تھا اور کیسے ہے؟ اچھا، میں یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں نے ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں نے 2012 میں ایک چھوٹی بچی کو دیکھا کہ وہ کوڑے کے ڈھیر پر امرود کھا رہی تھی، کوڑے سے اٹھا کر۔
اور میں نے اس کو لے کے ساتھ میرا اسکول تھا ہولی مشن کے نام سے، میں وہاں لے گیا اور میں نے اس کو وہاں جا کے اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے منگوایا، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ میری ہی معاشرے کا اہم حصہ ہے اور میرے ہی ایریا میں وہ بچی رہتی ہے۔ تو پھر میں نے کڈس کنگڈم اسکول شروع کیا، جس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اسکول گوئنگ نہیں تھے، والدین بچوں کو چھوڑتے گھروں میں اور ڈیوٹیز پہ چلے جاتے، بچوں کے کیا حالات ہیں، کہاں ہیں وہ، کیا کر رہے ہیں، اس کو وہ نہ دیکھ پاتے۔ ہم نے پھر والدین کو ملنا شروع کیا، ان سے ریکویسٹ کی، اور ہم نے اسے پراپر اسکول شروع کیا۔ اس میں میرے ساتھ میری ٹیم کے بہت سارے لوگ میرے ساتھ والنٹیئر کھڑے رہے۔ ہم نے ان بچوں کو نہ صرف تعلیمی طور پر، ہم نے ان کو اخلاقی طور پر بھی اور ببلیکلی بھی ان کو تعلیم دیتے رہے، اور بائی دا گریس آف گاڈ ہم 400 سے زیادہ بچوں کو فاؤنڈیشن کر کے اب تک مختلف سکولز میں ان کے ایڈمیشن کروا چکے، اور ابھی بھی شکر ہے خداوند کا کہ وہ ہمارا کڈس کنگڈم کیئر سکول جو ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور ہم اسی بوجھ میں بندھے ہوئے ہیں کہ بچپن بچوں کا جب گلیوں میں گزرا تو کہیں گلیوں میں نہ رہ جائے۔ تو ہم نے اس بوجھ کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، معاشرہ بہترین ہوتا جائے گا۔ سر سلوٹ ہے آپ کی یہ سوچ کو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہوں جو لوگوں کو رستہ دکھائیں، اور یہ وہی شخصیت ہیں، ان میں سے ایک ہیں اور خاص ہیں، ایسے لوگ خاص ہیں جو رستہ دکھاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے، اسی طرح آپ سب کو بھی خدا برکت دے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے ہمیں دیکھا، ہمیں سنا، اور اسی طرح آپ سب سے درخواست ہے، دوبارہ سے اپیل ہے کہ اس چینل کو کریں سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو، خدا حافظ۔